دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ملک کے 25 کروڑ مسلمانوں کی سیاسی پہچان کیا ہے؟ مسلمانوں کے مسائل اور حقوق پر آواز اٹھانے والے کون ہیں؟ بیرسٹر اسدالدین اویسی مسلمانوں کے مسائل پر اور حقوق پر آواز اٹھانے والے صرف ایک آواز ہے۔ ملک کے موجودہ حالات اور موقف کی وجہ سے دنیا کی دوسری آبادی پر مشتمل ہے، جس کی واضح مثال انڈونیشیا ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی اول نمبر پر ہے، اور دوسری جانب ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دوسرے نمبر پر ہے، جس کی وضاحت باضابطہ مسلم ورلڈ پاپولیشن رپورٹ نے سال 2024 میں پیش کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں مسلمانوں کی سیاسی پہچان کیا ہے؟ آج ملک کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ ہماری مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر کو چلایا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کے سر کے حجاب کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، ہماری اٹھتی ہوئی ہر آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہماری شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے حقوق کو کچلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے وجود کو ہی مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان تمام حالات کے بعد آج بھی مسلمان خواب غفلت کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان جب تک ہوش میں نہیں آتا، جب تک کہ یہ حالات اس کے گھر تک نہیں آتے، آج کا مسلمان اس وقت تک غفلت میں رہے گا جب تک کہ اس کے گھر پر بلڈوزر نہیں چل جاتا۔ ان حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیسی ہے؟ فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ اگر اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہو تو طاقتور بنو۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھیں، اور ہم سب کو ایک سیاسی طاقت بننے کی ضرورت ہے۔ سیاسی طاقت ہی ایک واحد راستہ ہے جو ہمارے حقوق کی پاسداری کر سکتی ہے۔ عموماً دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان یو پی میں اکھلیش یادو کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور بہار کے مسلمان تیجسوی یادو اور لالو پرساد یادو کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، بنگال کے مسلمان ممتا بنرجی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، دلی کے مسلمان اپنا لیڈر کیجریوال کو مانتے ہیں، اور باقی کے مسلمان راہل گاندھی اور کانگریس کو اپنا لیڈر تصور کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام لیڈروں کا ہم مسلمانوں کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری مساجد اور مدرسوں سے اور ہمارے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایوان پارلیمنٹ میں ان میں سے کسی بھی لیڈر نے ہماری مساجد یا ہمارے مدارس کے مسائل پر کبھی بھی آواز بلند نہیں کی۔ ان کے لیے مسلمان صرف ایک ووٹ بینک ہے۔ ان کا رویہ ہمارے ساتھ صرف ٹیشو پیپر کے استعمال کی طرح ہے۔ اس کے برعکس ایوان پارلیمنٹ میں جب کبھی بھی مسلمانوں کے حقوق اور مسائل کو لے کر کسی نے آواز بلند کی تو وہ آواز ایک نام صرف بیرسٹر اسدالدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ ملک میں 545 سیٹیں ہیں، لیکن آج ہر کسی کی نظر حیدرآباد کے پارلیمانی سیٹ پر ہے۔ ہم تمام ظالم طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں اٹھتی اس حیدرآباد کی آواز کو دبایا جائے۔ بی جے پی اور کانگریس منصوبہ بند سازش کے تحت حیدرآبادی پارلیمانی حلقے کے مسلم ووٹ کو 4 علیحدہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلم ووٹ تقسیم ہو جائے اور سیدھا اس کا فائدہ بی جے پی کو ہو جائے، جس کی واضح مثال حیدرآباد پارلیمانی نشست کے لیے بی جے پی کی جانب سے ملعون کو بطور انچارج مقرر کرنا ہے تاکہ اکثریتی طبقے کو متحد کیا جائے۔
اس سازش کے سبب حیدرآبادی پارلیمانی حلقے سے کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتیں مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان سب کا منصوبہ اور مقصد صرف مسلمان قیادت کو کمزور کرنا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے صرف فائدہ بی جے پی کو ہوگا، کیونکہ سابقہ جو بھی حیدرآباد کے پارلیمانی انتخابات واقع ہوئے ہیں اس میں بی جے پی نے دوسرا پوزیشن حاصل کیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سازشوں سے ہوشیار ہو جائیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان دشمنوں کو پہچانیں اور ان کا ساتھ دینے والے قوم کے غداروں کو بھی پہچانیں۔ ہماری قوم کو دھوکہ دینے کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے ہی صفوں سے نکلے ہوئے منافق ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان مسلمانوں سے ہی ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے کوئی غیر نہیں بلکہ مسلمان ہی تھے۔ صلاح الدین لودھی کو بھی دھوکہ دینے والے مسلمان ہی تھے۔ آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات کے سبب دشمن کی سازشوں کو سمجھیں اور متحد ہو کر ہم مسلمانوں کی ایک واحد سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ مضبوط کریں اور آئندہ منعقدہ شدہ پارلیمانی انتخابات میں ہم مسلمانوں کی اکلوتی ایک اور آواز بیرسٹر اسدالدین اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی آج کے دور کے صحابی ہے۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ساتھی جو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو گئے تھے، اپنی جان مال وقت لٹا کر حق اور سچائی کے پرچم کو بلند کیا، اسی طرح سے بیرسٹر اسدالدین اویسی جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و جبر ہو رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، لیکن جو بہترین انداز سے جو پارلیمنٹ میں ایوان اسمبلیوں میں اور جو بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پر جس طرح سے مسلمانوں کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، یقیناً بھارت کا مسلمان اسدالدین اویسی صاحب کو ساتھ دینا چاہیے۔ میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ تلنگانہ کا مسلمان ہو یا آسام کا مسلمان ہو یا کیرلا کا مسلمان ہو یا کشمیر کا مسلمان ہو، جس طرح اپنے ریاستوں میں اپنے مقامی سیاسی پارٹیاں بنا لے ہیں، اسی طرح سے اگر یو پی بہار میں بھی اگر مسلمانوں کی کوئی سیاسی قیادت ہوتی، دلی میں، ہریانہ میں، گجرات میں، مدھیہ پردیش میں، بنگال میں اتنی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، اگر وہاں پر مسلمانوں کی قیادت اور لیڈرشپ 1950 سے اگر ہوتی، دیش جب سے آزاد ہوا تب سے ہوتی، تو آج مسلمانوں کے مسائل نہیں ہوتے۔ آج مسلمانوں کے مسائل کو حل ہونا ہے تو مسلمان قیادت کو ہی اس کو بنانا ضروری ہے۔ مسلمان قیادت کی ذریعے سے، مسلمان لیڈرشپ کے ذریعے سے دیش میں جو برسوں سے ہندو مسلمانوں کی جو لڑائی چلتے ہوئے آ رہی ہے، اس کا واحد رستہ یہ کی ہے کہ مسلم لیڈرشپ، اگر مسلم لیڈرشپ وجود میں آ گئی تمام اسٹیٹوں میں اور مرکزی سرکار میں مسلمانوں کے ایم پیز اور ایم ایل اے پارلیمنٹ میں چن کے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ہندو مسلمانوں کا جھگڑا دفن ہو جائے گا۔ ہندوستان میں یہاں کی سیاست اتنی خطرناک ہے، یہاں کی سیاست کو سمجھنا ہے ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ یہاں کی سیاست مذہبی سیاست ہے۔ یہاں پر 3000 سال سے جو کشماتی جو طبقاتی جنگ جو چل رہی ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے پہ حاوی ہونے کے لیے، یہ طبقاتی جنگ میں ہم مسلمان ان لوگوں کا چارہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے۔ آپ اسدالدین اویسی صاحب کا ساتھ دو، اگر آسام کے مسلمان ہیں تو بدرالدین اجمل صاحب کو ساتھ دو، اگر آپ کیرلا کے مسلمان ہیں تو ان کو ساتھ دو، اور ہمارے اسدالدین اویسی صاحب جو یو پی بہار میں دلی میں اب پارلیمانی الیکشن لڑنے والے ہیں، وہاں پر بھاری اکثریت کے ساتھ ان کو جتاؤ، ان کا ساتھ دو، وہاں پر مقامی لیڈرشپ کو بناؤ تو آپ کی انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کا دن ہے، آج 66واں سال ہے۔ میں اپنی طرف سے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کو، خاص طور پر جناب
بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اور اکبرالدین اویسی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ اور آپ کو طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ آپ ہندوستان کے مایہ ناز مسلمانوں کے مسیحا اور لیڈر بنے۔ آپ آج کے دور کے صحابی ہیں۔ اسدالدین اویسی صاحب آپ کے اوپر الزامات لگانے والے بہت سے الزامات لگائیں گے، لیکن آپ آگے بڑھتے جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔